بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فإنا لله وإنا إليه راجعون، رضا بقضائه وتسليما لأمره. أجركم على الله، جزاكم الله خير الجزاء. آج روز عاشوراء ہے، پروردگار آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ روز عاشوراء کے کچھ خصوصی آداب ہیں، اور میں ان آداب کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ مجھ میں سکت نہیں ہے کہ مسائل جو آداب ہماری فقہ کی کتابوں میں ہیں، ان میں سے ایک عجیب و غریب بات ہے۔ کہتے ہیں کہ روز عاشوراء جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملے تو سلام نہ کرے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ عظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ بچپن میں جب پہلی مرتبہ مجھے بزرگوں نے کہا کہ آج سلام نہیں کرتے، تو میں سمجھ نہیں پایا کہ حکمت سلام کیا ہے۔ اس لیے کہ بچپن میں درد، تکلیف، غم، رنج، مصیبت، ان چیزوں کا پورا احساس نہیں ہوتا۔ جب ذرا شعور بیدار ہوا، جب روایتوں پہ نظر کی، تو میں نے کہا کہ یہ حکمت دو گنا ہے، اس لیے کہ آج دو اعتبار سے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ آج اگر ہم سلام کریں گے تو حسین کو نہ جانے کس کس کے سلام یاد آئیں گے۔ کبھی حر کا سلام السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، کبھی زہیر کا سلام، کبھی حبیب کا سلام، کبھی مسلم ابن عوسجہ کا سلام، اور پھر اس کے بعد کبھی علی اکبر کا سلام، السلام علیکہ یا ابتا، کبھی قاسم کا کراہتا ہوا سلام یا عمّا علیکہ منی السلام، کبھی عباس کی آواز یا مولاہ علیکہ منی السلام، اور اس کے بعد ایک رخ اور ہے اس کا، ایک رخ اور ہے۔ خود روز عاشوراء ایک منظر، ایک روایت، جب یکا و تنہا حسین رہ گئے اور چاروں طرف سے فوج اشقیاء نے حسین کو گھیر لیا تھا، اس وقت دیکھا کہ ایک شخص چلا آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں تیر و تبر نہیں ہے، ایک تلوار تو ہے ہاتھ میں، مگر اس کا ارادہ عجیب و غریب سا ہے،
بس وہ مجمع کو چیرتا ہوا اس منزل تک آ رہا ہے جہاں حسین کھڑے ہیں، اور آنے کے بعد غور سے دیکھا، کچھ دیر تک حیرت سے دیکھتا رہا۔ اس کے بعد ہم تو حسین کو کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اسے معرفت نہ تھی، اس نے کہا السلام علیکہ یا عبداللہ، اے بندہ خدا آپ پر سلام۔ ایک مرتبہ حسین نے وعلیکم السلام کہا اور کہنے کا کہا تو اجنبی معلوم ہوتا ہے، آج تو کربلا میں اجنبی معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی ہاں میں اجنبی ہوں، تازہ وارد ہوں، مگر آپ کو کیسے اندازہ ہو گیا اتنے بڑے مجمع میں میں تنہا ہوں؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مجھے سنو ایک دوسرے پہ سلام نہ کرنا اور یہ روایت یاد رکھنا، حسین کہتے آج مجھے کوئی قابل سلام نہیں سمجھتا۔ آج فرزند رسول کو کوئی قابل سلام نہیں سمجھتا، تو نے سلام کیا اس سے اندازہ ہو گیا کہ تو اجنبی ہے۔ اس نے کہا یہ تو بتایا آپ ہے کون؟ کہا میں فرزند رسول ہوں، فرزند علی، فرزند زہرا، میں حسین ابن علی ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں واقعات شہادت و مصائب نہیں پڑھ پاتا ہوں، مگر اس روایت کو سنے، ایک مرتبہ اس نے جھک کے قدموں کو بوسا دیا، کہا آقا آپ کو ظالموں نے اس طرح آج کربلا کے بن میں گھیر رکھا ہے۔ میں سفر تجارت پر گیا ہوا تھا، جب واپس آیا تو بچوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے نا، جب گھر سے کوئی گیا ہوا ہو دور، جب واپس آتا ہے تو بچے اس کا استقبال کرتے ہیں، مگر اسے کہتے ہیں پروپیگنڈا، اسے کہتے ہیں کہ حسین کے خلاف کس طرح سے ذہن عامہ کو ہموار کیا گیا تھا، لوگوں کو حقیقت نہیں بتائی گئی تھی، سچائی نہیں بتائی گئی تھی۔ بچے کے ذہن میں یہ تھا کہ خلیفہ وقت پر کسی خارجی نے خروج کیا ہے۔ اس کی ایک بچی تھی، چھوٹی سی بچی، اور جیسے ہی باپ گھر میں داخل ہوا بچی نے کچھ نہیں پوچھا، میرے لیے تحفہ لائے، ہدیہ لائے، سالم صحیح و سالم واپس آئے، سفر کیسا گزرا؟ بچی نے صرف اتنا پوچھا بابا آپ کربلا نہیں گئے؟ اس شخص نے پوچھا بیٹا کربلا میں کیا ہے؟ کہا ہم نے سنا ہے سب لوگ کربلا جا رہے ہیں، کوفہ خالی ہو گیا، اطراف کوفہ سے، قریے سے، گاؤں سے لوگ کوفے گئے، کربلا گئے ہیں۔ کہا کس نے؟ کہا کسی خارجی نے خروج کیا ہے، اس نے اسباب سفر رکھا، تلوار لی، کربلا کی راہ لی۔ کہا آقا مجھ سے یہ گستاخی ہو گئی، مجھے معاف فرما دیجئے۔ کہا ہاں میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا، واپس چلا جا فوراً۔ کہا نہیں اب اجازت دیجئے، آپ کے لیے لڑوں گا، جان نثار کروں گا، آپ کے قدموں میں جان دوں گا۔ کہا نہیں تیرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے، واپس چلا جا، میری طرف سے سفیر بن کے واپس جا۔ اور جب وہ پلٹا ہے امام نے کہا قبل اس کے کہ میں آخری آواز استغاثہ بلند کروں واپس چلا جا، حدود کربلا سے واپس چلا جا۔ چاہتا تھا کہ حکم امام کی پابندی کرتے ہوئے واپس جائے، امام نے کہا ٹھہر جا، اب جب واپس جائے گا تو تیری بیٹی پوچھے گی اس نے انگوٹھی کی فرمائش کی تھی، میرے لیے لایا یا نہیں، میری انگوٹھی لیتا جا، بیٹی کو دینا، کہنا فرزند رسول تھا، کوئی خارجی نہیں تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ وہ گیا، اب حسین نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ اس آواز پر تلاطم برپا ہوا۔ کل رات کی مجلس میں تمام آزا خانوں
میں تقریباً آپ نے یہ تذکرہ سنا ہوگا، حسین کی آخری آواز سننے کے بعد ایک بچے نے اپنے کو جھولے سے گرایا۔ حسین در خیمہ تک گئے، بچے کو لیا، مقتل تک آئے، بچہ راہ خدا میں پیش کیا، اور اس کے بعد بچے کو دفن کرنے کے بعد حسین خیمہ گاہ میں آئے ہیں۔ آپ باقی مناظر روز عاشورہ کے خطیب اول سے سن چکے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بیان مصائب میں بھی مجھے یہ خیال ضرور رہتا ہے کہ سننے والے اپنی فکر کا بھی استعمال کریں اور ذوق مطالعہ بھی پیدا ہو۔ اشکال کیا جاتا ہے، مقتل کے بیان میں مبالغے سے کام لیتے ہیں، ہم بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ روایتوں کا استناد کیا ہے؟ کون ہے راوی اول؟ جب سب شہید ہی ہو گئے تھے، سب قتل ہو گئے تھے، تو کیا صرف دشمنوں نے یہ روایتیں بیان کی؟ یہ سب مناظر کہاں سے محفوظ ہیں جو ذاکرین بیان کرتے ہیں؟ میں بتاؤں کہاں سے محفوظ ہیں؟ میں بتاؤں کیسے محفوظ ہیں یہ روایتیں؟ حسین خیمہ گاہ میں آئے اور رخصت آخر کے لیے بیٹے کے پاس آئے۔ سید سجاد غشی میں پڑے ہوئے ہیں، حسین آ کر بیٹھ گئے، سر سے پیر تک حسین کے جسم پر تیر پیوست ہے۔ ایک مرتبہ پھوپھی زینب نے سید سجاد کی پیشانی میں ہاتھ رکھا، بادشاہوں کو ہلایا، سید سجاد نے آنکھیں کھولی اور دیکھا سرہانے کوئی بیٹھا تو ہے مگر پہچان نہ پائے۔ پھوپھی اماں کون ہے؟ پھوپھی اماں یہ میرے سرہانے کون بیٹھا ہے؟ زینب نے کہا بیٹا بابا کو نہیں پہچانا، یہ حسین ہے ابو عبداللہ۔ سید سجاد نے کہا بابا کیا حال دیکھ رہا ہوں، سر سے پیر تک زخمی ہے، سر سے پیر تک تیر پیوست ہے۔ چچا عباس کہاں ہے؟ بھائی قاسم کہاں ہے؟ بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ اب سید سجاد پوچھتے جا رہے ہیں، حسین بیان کر رہے ہیں۔ یہ ہے پہلا ذاکر مقتل حسین کا، مقتل کربلا کا، سید سجاد سن رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ جب بار بار سوال کیا اور اس کے بعد حسین نے محسوس کیا اب پتہ نہیں سید سجاد کس کا نام لے لے، تو کہا بیٹا بس اتنا سن لو، اب میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں رہ گیا، سب شہید ہو گئے۔ سید سجاد نے ایک مرتبہ پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں ذرا مجھے سہارا تو دیجئے، مجھے سہارا دیجئے۔ کوہنیوں کو زمین پر دیکھا، بیمار نے اٹھنے کی کوشش کی، اٹھنے کی کوشش کی، پھوپھی اماں نے سہارا دینا چاہا مگر حسین نے کہا بیٹا تم حجت خدا ہو میرے بعد، تمہیں باقی رہنا ہے، اب مجھے اجازت دو۔ حسین نے اجازت لی، میدان میں آئے۔ اس کے بعد مناظر گزارش کرنے کا موقع نہیں ہے، کچھ دیر تک غبار اڑتا رہا، میدان کربلا میں کچھ دیر تک غبار بلند رہا، اور بس یہ ہوا کہ اس کے بعد وہ غبار تاریخ ہو گیا، سورج کو گہن لگا، وہ رات کا پانی نیزو اچھلا، زمین کربلا کو زلزلہ ہوا، آواز سنی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ زینب در خیمہ تک آئی، غور سے دیکھا، آواز دی پیشر ساتھ، شرم نہیں آتی، حسین ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ مناظر نہیں بیان کر سکتا مگر ایک منظر، ایک منظر، مرد بھی سن رہے ہیں، عورتیں بھی سن رہی ہیں، بچے بھی سن رہے ہیں۔ بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد
آپ ماتم کریں گے، تابوت حسین اٹھائیں گے نا؟ خدا آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ آپ حسین کے تابوت کی شبیہ اٹھائیں گے اور سب مل کے اٹھائیں گے۔ ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے شبیہ تابوت حسین اٹھائے، اور اس میں بھی جذبہ غم، جذبہ ماتم ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش ہوتی ہے مگر ہاتھ اٹھتے نہیں آئے۔ اب ذرا اندازہ کرو، میرے ساتھ کربلا آ جاؤ۔ کربلا میں تابوت حسین نہیں اٹھ رہا ہے، مگر ہاں زینب نے ایک فریضہ ادا کیا ہے۔ زینب نے مصطفیٰ کی جگہ، مرتضیٰ کی جگہ، زہرا کی جگہ نیابت کا فریضہ ادا کیا۔ جب حسین قتل ہو گئے، سر حسین جدا ہو گیا، زینب اس قتل گاہ تک پہنچی، اور پہنچنے کے بعد مظلوم زینب، غریب زینب، تنہا زینب، تنہا زینب طاقت کو جمع کیا، بھائی کا لاشا اٹھایا آسمان کی طرف، اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار ہم اہل بیت کی طرف سے یہ قربانی قبول کر لے۔ انا للہ و انا الیہ الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صلوات بر محمد. ایک مرتبہ اور بلندتر صلوات پڑھیں. مجھے احساس ہے کہ یہ شام غریبہ کی مجلس ہے. آپ آج صبح سے مسلسل گریہ کناں ہیں، اور آج ہی کی کیا خصوصیت ہے، جب سے محرم کا چاند دیکھا ہے تب سے مسلسل گریہ کناں ہے. دیکھیے، میں کبھی کبھی عجیب انداز سے مجلس پڑھتا ہوں. مصائب سے شروع کرتا ہوں، درمیان میں فضائل بھی پڑھتا ہوں، پھر مصائب پہ اختتام کلام ہوتا ہے. کبھی غور کیا ہے آپ نے کہ یہ کیا ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی معلوم ہوتا ہے محرم کا چاند نظر آ گیا، پھر دل کو قرار نہیں رہتا، پھر کسی چیز میں دل نہیں لگتا. دکان، کاروبار، بزنس، گھر،
زندگی کی آسائش کچھ اچھا نہیں لگتا جب تک مجلس میں نہ چلے جائیں جیسے قرار نہیں ملتا. آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوا ہوگا, میرے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوا. میں نے گزارش کی تھی محرم کی مجلسوں میں میں اپنی طرف سے آپ کی معلومات میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتا, میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا. ہم تو بس معصوم کے در کی طرف دیکھتے ہیں. یہ سوال کسی نے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے چاہنے والے اصحاب نے پوچھا, آقا یہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے دل بے چین ہو جاتا ہے. معصوم نے جواب دیا, حسین کے جسم اطہر پہ جو کرتا تھا وہ پروردگار نے ملائکہ کے ذریعے سے محفوظ رکھا. جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو فضا میں وہ حسین کا کرتا لہرا دیا جاتا ہے. یہ بوئے خون حسین ہے, جب چاہنے والوں کے مشاں میں جہاں تک پہنچتی ہے تو پھر دل بے چین ہو جاتا ہے. جزاک. تو پہلی محرم سے مسلسل گریہ کر رہے ہیں. یہ گریہ کبھی دن میں گریہ, کبھی رات میں گریہ, کبھی سورج کی روشنی میں گریہ, کبھی رات کی تاریکی میں گریہ, کبھی شمع جلا کر گریہ, کبھی شمع بجھا کر گریہ. یہ نفس انسانی کی تربیت گاہ ہے. عزیزو, جوانوں, بزرگوں, دانشوروں, مفکروں, یہ مذہبی رسم نہیں ہے کہ ہم اکٹھا ہو جاتے ہیں. یہ کوئی محض رسم اور ٹریڈیشن نہیں ہے. یہ درسگاہ عزا, انسانی ذہن, انسانی ضمیر, انسانی شخصیت کی تربیت گاہ ہے. آل رسول نے اپنے لہو سے اس تربیت گاہ کی بنیادیں مضبوط کی ہیں. اور 10 راتوں کی خصوصیت بھی کوئی خاص خصوصیت ہے. اسی لیے میں نے آج اس تقریر میں سرنامہ کلام کے طور پر قرآن مجید کے اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیتیں آپ کے سامنے پڑھیں جسے سورہ فجر کہتے ہیں. پروردگار عالم قسم کھا رہا ہے قرآن مجید میں, والفجر ولیال عشر, فجر کی قسم, صبح کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. میں تو صرف ترجمہ کر رہا ہوں. 10 راتوں کی قسم, والشفع والوتر, اور نشیب و فراز وقت کی قسم. اور پھر آخر میں کہا گیا واللیل اذا یسر, اور ایک اس خاص رات کی قسم. یہ قرآن ہے, کوئی روایت نہیں. ایک خاص رات کی قسم. پہلے 10 راتوں کی قسم کھائی جا چکی, والفجر واللیال عشر, فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. اس کے بعد کہا گیا والشفع والوتر, نشیب و فراز وقت کی قسم, جفت و طاق کی قسم. واللیل اذا یسر, اور اس خاص رات کی قسم کہ جو ڈھل گئی. حل فی ذلک قسم لذی حجر, کیا صاحبان عقل کے لیے اس سلسلہ روزگار میں کوئی نشانی ہے؟ کوئی سرمایہ فکر ہے؟ قرآن نے بانداز سوال قیامت تک کی بشریت کو بیدار کر دیا. اسی لیے آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کے اس سورے کی تفسیر میں, تعویل میں چھٹے امام نے کیا فرمایا ہے؟ کہا یہ سورہ, سورہ فجر, سورہ حسین ابن علی ہے. یہ روایت ہے. سورہ فجر سورہ حسین ابن علی ہے. میں تفسیر بالرائے کا مرتکب نہیں ہوتا ہوں, اپنی طرف سے کبھی تفسیر نہیں کرتا ہوں. مفسرین میں اختلاف ہے, مختلف رائے ہیں,
کسی نے کہا کہ یہ 10 راتیں ماہ ذی الحجہ کی 10 راتیں، کسی نے کہا یہ 10 راتیں ماہ مبارک رمضان کی آخری 10 راتیں، کسی نے کہا یہ 10 راتیں محرم کی 10 راتیں۔ سب سے زیادہ عام مفسرین نے جس قول پر تاکید کی، اصرار کیا، وہ قول یہ ہے کہ یہ ذی الحجہ کی ابتدا کی 10 راتیں۔ میں پوچھتا ہوں ذی الحجہ کی 10 راتوں میں کیا ہوا؟ ذی الحجہ کی آخری رات میں کیا ہوا؟ پروردگار عالم نے ایک خاص رات کی قسم کھائی، جیسے لگتا ہے کہ اس کا ڈھلنا آسان نہ تھا، اس کا ڈھلنا آسان نہ تھا۔ ان آیات کی روشنی میں مفہوم قسم کا حوالہ دیتے ہوئے کہ پروردگار عالم نے قسم کھائی ہے، آپ کو اس نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ آپ واقعہ کربلا کو تاریخ کا صرف ایک سانحہ نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ ایک واقعہ ہے، ایک بڑا واقعہ ہے، ایک اہم واقعہ ہے، ایک سانحہ ہے، ایک المیہ ہے، ایک ٹریجڈی ہے۔ نہیں، بات یہیں تک نہیں ہے۔ واقعہ کربلا ایک ٹریجڈی بھی ہے، واقعہ کربلا ایک المیہ بھی ہے، واقعہ کربلا ایک واقعہ ہے، سانحہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ واقعہ کربلا ایک معجزہ بھی ہے۔ واقعہ کربلا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور یقین کیجئے جب میں لفظ معجزہ کہہ رہا ہوں تو اس کے پورے اس علمی پس منظر کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ادبی تصرف ہے، شعری ایکسپریشن ہے، صرف پوئٹک ایکسپریشن نہیں ہے۔ میں پوئٹری نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تخلیق، میں عرض کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، حقائق کی طرف ذہن کو مبذول کر رہا ہوں کہ یہ معجزہ ہے، اور اس امام، اس صاحب منصب کا معجزہ ہے کہ جسے ہم تمام حجج الہیہ کا وارث سمجھتے ہیں۔ ہر حجت خدا بشریت کے سامنے ایک ثبوت، ایک سند، ایک معجزہ پیش کرتی ہے۔ ہر حجت، ہر وہ شخصیت جسے حجت خدا کی حیثیت حاصل ہے۔ آدم حجت خدا ہیں، نوح حجت خدا ہیں، ابراہیم حجت خدا ہیں، موسیٰ حجت خدا ہیں، عیسیٰ حجت خدا ہیں، حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت خدا ہیں۔ درمیان میں بہت سے انبیاء کا نام میں نے نہیں لیا، سارے نبی حجت خدا ہیں۔ ہر نبی کا وہ وسیع جو اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے حجت خدا ہے۔ ہر حجت خدا نے دنیا کے سامنے معجزات پیش کیے ہیں، لیکن حسین کا معجزہ بہت عجیب معجزہ ہے۔ اس پس منظر میں آپ سورہ وارث، جب زیارت وارثہ پڑھیے گا، جب سلام کیجئے گا مولا کو، تو تصور کیجئے گا آپ کیا کہتے ہیں، السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم کے وارث آپ پر سلام، اے نوح کے وارث آپ پر سلام، ابراہیم کے وارث آپ پر سلام، موسیٰ کلیم اللہ کے وارث آپ پر سلام، عیسیٰ روح اللہ کے وارث آپ پر سلام، مصطفیٰ حبیب اللہ کے وارث آپ پر سلام۔ یہ تمام اولو العزم انبیاء کا حوالہ کس لیے دیا جاتا ہے؟ جو بڑے بڑے نبی ہیں، صاحبان کتاب ہیں، صاحبان شریعت ہیں، جن کے نام سے، جن کے دم قدم سے تاریخ بشریت میں نئے ابواب کا اضافہ ہوا ہے، جن کے تعلیمات کی روشنی میں بشریت کا کارواں ارتقائی منازل طے کرتا ہوا آگے بڑھا ہے، ان تمام انبیاء کا حوالہ دے کر آپ سلام کرتے ہیں حسین کو۔ تو یاد رکھیے، ہر پیغمبر نے معجزہ پیش کیا ہے، لیکن اس وارث پیغمبران نے، پیغمبروں کے اس وارث نے جو معجزہ پیش کیا ہے، وہ معجزہ بھی ایسا ہی جامع ترین معجزہ ہے کہ جس پیغمبر کا معجزہ دیکھنا ہو یہاں مل جائے گا۔ اندازہ کیجئے، اور کیوں میں کہہ رہا ہوں معجزہ ہے؟ معجزہ کون پیش کرتا ہے؟ ابھی میں نے جو گزارش کی، معجزہ ہوتا کیا ہے؟ یہ ظاہر ایک علمی بحث بھی ہے، معجزہ کیا ہوتا ہے؟ چند چیزیں ہیں معجزہ اور کرامت میں، کبھی کبھی لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں۔ کرامتیں بہت ظاہر ہوتی ہیں، کوئی بیمار ہے، اسے کسی ولی اللہ کے حوالے سے شفا مل گئی، یہ کرامت ہے، ہم اسے عام طور پر معجزہ کہہ دیتے ہیں، یہ کرامت ہے۔ کسی کو درد ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، غربت ہے، پریشانی ہے،
افلاس ہے، افلاس دور ہو گیا، درد دکھ دور ہو گیا، تکلیف دور ہو گئی، حالات میں کشائش پیدا ہو گئی، رزق میں کشادگی پیدا ہو گئی. یہ سب ہوتا ہے دعا سے، ہوتا ہے توسل سے ہوتا ہے. اس میں کوئی بدعت اور شرک کا دخل نہیں ہے. پروردگار عالم نے خود اعلان فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ ہم تک وسیلہ اختیار کر کے آؤ. کسی نوجوان نے مجھ سے پوچھا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی مجلسوں میں وضاحت کر دوں گا، لیکن موقع نہیں مل سکا کہ وضاحت کرتا کہ یہ علم، یہ تابوت، یہ تعزیہ، یہ ذریح، یہ چیزیں کیا حیثیت رکھتی ہیں، کہیں توحید کے مخالف تو نہیں ہیں. آج یہاں آپ جمع ہوئے ہیں تو پیغام لے کے جائیے. ہو سکتا ہے ایسے بھی لوگ آئے ہوں جو آپ سے عقیدے میں تھوڑا بہت اختلاف رکھتے ہوں، یا بعد میں آپ جائیں تو ان سے ملاقات ہو، گفتگو ہو، وہ پوچھیں آپ نے 10 دن کیا کیا، ان راتوں میں کیا کیا، جمع ہو کر کیا کرتے ہیں آپ، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. تو آپ ان سے کہیے گا یہ شرک اور بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ عین توحید پرستی ہے. اس لیے کہ شرک اس چیز کا نام ہے، کفر اس چیز کا نام ہے کہ اگر ہم پروردگار عالم تک پہنچنے کے لیے اپنے طور پر کوئی وسیلہ بنا لیں، اگر ہم خود طے کر لیں ان کو ہم وسیلہ بناتے ہیں خدا تک بات پہنچانے کے لیے، ان کو وسیلہ بناتے ہیں خدا تک بات پہنچانے کے لیے، اپنی طرف سے اگر ہم کسی کو وسیلہ، ذریعہ یا میسنجر بنا لیں، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. ہمارے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن جن کو اللہ نے خود اپنا وسیلہ بنا کر بھیجا بشریت تک، اگر انہی کو ہم اپنا وسیلہ بنا کر اپنی بات خدا تک پہنچانا چاہیں تو یہ شرک نہیں، بدعت نہیں، بلکہ خدا کے قائم کردہ وسائل سے تمسک اسی کا نام ہے. پروردگار عالم نے جنہیں بھیجا، مصطفیٰ کو ہم اگر اپنا وسیلہ بنائیں تو ہم نے تو منتخب نہیں کیا مصطفیٰ کو، ہم نے نبی بنایا ہے. لوگوں نے بیٹھ کے، کیا مکے میں بھی ایک دار الندوہ تھا، کیا اس دار الندوہ میں قریش جمع ہو گئے یا بنو ہاشم جمع ہو گئے؟ بنو ہاشم نے جمع ہو کے کہا کہ ہم مصطفیٰ کو، عبداللہ کے در یتیم کو اپنا نبی بناتے ہیں. کوئی ایسا الیکشن یا سلیکشن ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا. مصطفیٰ نے خود اعلان کیا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، رحمت للعالمین ہیں. اور جب انہوں نے اعلان کیا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس سند کیا ہے؟ معجزے کو سمجھیے. چھوٹی سی مثال ہے، ہندوستان سے کوئی نیا ایمبیسڈر بنا کر بھیج دیا جائے یو کے میں، ہم بھی آتے ہیں، آپ بھی آتے ہیں، سب آتے ہیں، اور پاسپورٹ اپنا دکھاتے ہیں امیگریشن آفیسر کو، اور وہ کہتا ہے بسم اللہ تشریف لے آئیے. لیکن اگر میں آرڈینری پاسپورٹ لے کر آؤں اور آنے کے بعد یہ کہوں کہ میں ہندوستان کا ایمبیسڈر بنا کے یو کے لیے بھیجا گیا ہوں، تو مجھے وہیں روک لیا جائے گا. کہا کہ یہ ہندوستانی شہری ہونے کا ثبوت تو ہے، انڈین سٹیزن ہونے کا ثبوت تو آپ کے پاس ہے، لیکن ایمبیسڈر ہونے کا ثبوت نہیں ہے. اس کے لیے علیحدہ سے کوئی اسپیشل سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے، ڈپلومیٹک پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے، ایک لیٹر چاہیے ہوتا ہے جو آپ کی گورنمنٹ ہماری گورنمنٹ کو بھیجے گی. ذرا وہ سند تو دکھا دیجئے، وہ سرٹیفکیٹ دکھا دیجئے. اگر ہم نے وہ سرٹیفکیٹ دکھا دیا تو ہم سفیر ہیں، ورنہ ہمیں واپس بھیج دیا جائے گا. اور صرف واپس ہی نہیں بھیج دیا جائے گا، یہاں بھی سزا کاٹنی ہوگی، وہاں بھی سزا کاٹنی ہوگی. اور ہمارے یہاں یہ بھی گرفتار کر سکتے ہیں، وہ بھی گرفتار کر سکتے ہیں، سزا کاٹنی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ وہ سند شہریت بھی سلب کر لی جائے. کہا جائے کہ اب تک تو یہ آرڈینری پاسپورٹ بھی آپ کے پاس تھا اور اب یہ پاسپورٹ بھی چھین لیا گیا، آپ یہیں رہیں گے، باہر بھی نہیں جا سکتے. اور فرمایا آپ نے یہ ہے کذب کی سزا. اب دنیا میں آنے والا ہر انسان اللہ کی مخلوق تو ہے، اللہ کا بندہ تو ہے، لیکن اللہ کا پیغمبر یا حجت نہیں ہے. جب بھی کوئی کہے گا ہم حجت خدا بنا کر بھیجے گئے ہیں، بشریت سوال کرے گی سند حجت کیا ہے؟ یہ سند حجت کے طور پر جو سند پیش کرے گا اس چیز کا نام ہے معجزہ. سمجھ میں آئی بات؟ معاشرے میں
ضعیف الاعتقادی ہو رہی ہے، یہاں معجزہ ہو گیا، وہاں معجزہ ہو گیا، یہاں کرشمہ ہو گیا، وہاں کرشمہ ہو گیا، کرامتیں ہوتی ہیں، مولا سے طلب کرو، مولا عطا فرماتے ہیں۔ لیکن لفظ معجزے کا اطلاق جب آپ کریں تو سوچ سمجھ کر کریں، کہیں ایسا نہ ہو خدا آپ کا عقیدہ ضعیف اور کمزور ہو جائے اور کہیں دوسرے کو انگشت نمائی کا موقع مل جائے، آپ کے عقیدے، آپ کی تہذیب، آپ کی ثقافت، آپ کی فرہنگ اور آپ کے عقائد اور نظام شریعت کا مذاق اڑانے کا موقع کسی کو نہ مل جائے۔ اس کا خیال رکھیے گا۔ تو یہ معجزہ وہ چیز ہے جو کوئی صاحب منصب، صاحب عہدہ اپنے عہدے اور منصب کے ثبوت میں پیش کرتا ہے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اور پھر ایک جملہ عرض کروں کہ جب تک کوئی منصب پر فائز نہ ہو، اس وقت تک اگر منصب کا امیدوار ہو اور کوئی کارنامہ کر دکھائے منصب کو حاصل کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں امتحان۔ اور جب منصب پر فائز ہو کوئی اور منصب کے ثبوت میں یا منصب پر آنے والی آج کے طور پر جو صدمات، جو حادثات، جو مظالم، جو مصائب آ رہے ہیں، جو آفتیں آ رہی ہیں، ان کے تفریح کے لیے کوشش کرے، منصب کو بچانے کے لیے جو اقدامات کرے، ان اقدامات کا نام ہے قربانی۔ فرق ہے نا، منصب حاصل ہونے سے پہلے جو کارنامہ انجام دیا جائے گا وہ ہے امتحان، اور منصب حاصل ہونے کے بعد جو کارنامہ انجام دیا جائے گا وہ ہے قربانی۔ اب یہ بتائیے کہ حسین نے کربلا میں آنے کے بعد یہی تو کہا تھا کہ ہم غیر اللہ کے نمائندے کی بیعت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم خود نمائندہ خدا ہیں۔ حسین امامت کے دعوے دار تھے، حسین نائب رسول ہیں، حسین خلیفۃ اللہ فی الارضین ہیں، فی الخلائق ہیں، پوری کائنات میں حجت خدا کی حیثیت رکھتے ہیں حسین۔ اور حسین سے بیعت طلب کرنے والا گویا حسین کے منصب کا انکار کر رہا ہے۔ بیعت کے معنی کیا ہے؟ کیا ہے بیعت کے معنی؟ کبھی اس پہ سوچا ہے؟ صدیوں سے ماتم کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، ایک کلمے کی بات تھی، ایک کلمہ۔ دوسروں تک یہ بات پہنچائیے گا، آپ تو ان حقائق سے واقف ہیں۔ بیعت طلب کی تھی، ہر تاریخ میں کیا لکھا ہے؟ حسین سے بیعت لے لو۔ حسین کو کیا کہنا تھا؟ ایک لفظ نعم یا لا، دو حرفی کلمہ ہے لا، سے حرفی کلمہ ہے نعم، نون عین میم، نعم ہاں یا نہیں۔ حسین ایک ہاں کہہ دیتے، گھر بار سلامت رہتا، مدینے میں رہتے، مسجد رسول میں جاتے رہتے، نمازیں پڑھتے رہتے، حج کرتے رہتے، صدقات دیتے رہتے، زکوٰۃ دیتے رہتے، تمام ارکان اسلامی پہ عمل کرتے رہتے یا نہیں کرتے رہتے؟ جن لوگوں نے بیعت کی ان لوگوں کو جینے کا حق مل گیا نا؟ جنہوں نے بیعت کی انہیں جینے کا حق ملا یا نہیں ملا؟ اس طاغوت کی طرف سے جینے کا حق مل گیا، جیتے بھی رہے، نماز بھی پڑھتے رہے۔ اب میں توجہ مبذول کروں آپ کی، آج صرف آپ یاد حسین نہیں منا رہے ہیں، دنیا میں جتنے مسلمان ہیں وہ سب کسی نہ کسی صورت میں ذکر شہادت حسین کرتے ہیں۔ اور ایک چیز جو انہیں امام مانتے ہیں وہ بھی جو امام معصوم و منصوص من اللہ نہیں مانتے، وہ بھی اتنا کہتے ہیں اگر حسین نے اتنی بڑی قربانی نہ دی ہوتی تو آج اسلام باقی نہ ہوتا۔ یہ سنا ہے نا آپ نے، سب کہتے ہیں، اپنے بھی پرائے بھی۔ میں سوال کرتا ہوں، اسلام نام کس کا ہے؟ توحید کا، نبوت کا، آخرت کا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہی تو ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ مشترک چیزوں کا میں نے ذکر کیا، یہ تمام ارکان اسلامی باقی رہتے اور حسین قربانی نہ دیتے تو آپ کہتے ہیں اسلام باقی نہ رہتا۔ آپ کہہ رہے ہیں اسلام باقی نہ رہتا، اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک سوال تھا۔ میں اندازہ کر رہا ہوں کہ زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا انشاءاللہ، لیکن یہ میسج اور یہ پیغام لیتے جائیں کہ ایک سوال تھا، سوال بیعت۔ حسین ہاں کہہ دیں، ہاں کہہ دیں تو خود حسین خود زندہ رہیں گے
حج کرتے رہیں گے، نمازیں پڑھتے رہیں گے، زکوٰۃ دیتے رہیں گے، مسجد نبوی میں جا کر خطبہ دیتے رہیں گے، درس کہتے رہیں گے، اس کے باوجود اسلام نہیں بچے گا. اور حسین نہیں کہہ دیں گے، جائیں گے قتل ہو جائیں گے، پورا بھرا گھر لٹ جائے گا، پھر بھی اسلام بچ جائے گا. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے کہ ارکان اسلامی صرف ایک مادی جسم کی حیثیت رکھتے ہیں، اور حسین کی ذات پورے پیکر اسلام میں روح کی حیثیت رکھتی ہے. یہ حسین کی ذات ہے. یعنی حسین اگر خود اپنے منصب کا انکار کر دیں. دیکھیے بیعت کے سوال کو پھر سمجھیں اور یاد رکھیں اور سمجھائیں دوسروں کو کہ یہ ہے کیا. خط میں کیا لکھ کے آتا؟ حسین سے بیعت طلب کرو. بیعت کے معنی کیا ہے؟ کہ پابندی لگا دو، حسین آج سے نماز نہیں پڑھیں گے، یہ ہے معنی. حسین سے کہو آج سے روزہ نہ رکھیں، حسین سے کہو آج سے حج نہیں جا سکتے، حسین سے کہو آج سے زکوٰۃ نہ دیں، حسین سے کہو صدقات نہ دیں، حسین سے کہو مسائل شریعت بیان نہ کریں. یہ معنی ہے بیعت کے؟ نہیں نا. حسین بیعت کے معنی ہاں میں نے یزید کو قبول کر لیا. اس کے معنی کیا تھے؟ یعنی بیعت کے معنی تھے کہ حسین یہ کہہ دیں کہ میں صاحب منصب الہیہ نہیں ہوں. بات صرف اتنی سی تھی کہ حسین اپنی زبان سے یہ کہہ دیں کہ میں حجت خدا نہیں ہوں، میں صاحب منصب الہیہ نہیں ہوں. اب یاد رکھیے جسے خدا نے منتخب کیا ہو وہ اپنی زبان سے خدا کی نعمتوں کا انکار بھی نہیں کر سکتا، خدا کے دیے ہوئے منصب کا انکار نہیں کر سکتا، خدا کے دیے ہوئے عہدے کو ٹھکرا نہیں سکتا. اس لیے حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی. یعنی اعلان کرتے رہے حجت خدا ہم ہیں. اگر حجت خدا باقی ہے تو نماز میں بھی تاثیر رہے گی، روزے میں بھی اثر رہے گا، حج میں بھی روحانیت رہے گی، زکوٰۃ میں بھی افادیت رہے گی. اور اگر حجت خدا ہی نہ رہا تو رسمیں رہ جائیں گی بے روح، بے جان دین رہ جائے گا. اور فرمایا آپ نے یہ ہے بیعت کے معنی. حسین کا معجزہ اس لیے حسین نے اپنے منصب کو بھی بچایا اور تمام انبیاء کی محنت کو بچایا، اصول دین کو بچایا، فروع دین کو بچایا، اخلاق نبوی کو بچایا، سیرت مصطفیٰ کو بچایا. اور چونکہ اتنی چیزیں بچائیں اتنی ہی چیزیں نچھاور کرنی پڑی. آپ سمجھتے ہیں کہ کاتبان وحی کے لکھ دینے سے قرآن بچ گیا؟ صحابہ کے رٹ لینے سے قرآن باقی ہے؟ حافظوں کا کارنامہ ہے کہ قرآن باقی ہے؟ میں پڑھوں گا فضائل اور آپ تڑپ کے روئیں گے. ارے حسین کے کٹے ہوئے سر کی تلاوت سے قرآن باقی ہے. کیا حق ہے؟ کبھی سوچا قرآن باقی کیسے؟ کس گھرانے سے قرآن باقی ہے؟ مسلمان اہل قرآن. کسی کاتب وحی کا رہین منت نہیں ہے قرآن. یہ گھرانہ عجیب ہے. ماں کی گود میں بچہ قرآن سناتا ہے، نو کے نیزہ پہ کٹا ہوا سر قرآن سناتا ہے. یہ یہاں سے قرآن باقی. بس اب چند جملے. شام غریباں ہیں، شام غریباں اتنا پیغام کافی ہے. یاد رکھیے کربلا معجزہ ہے. حسین کا انکار بیعت حجت خدا اور ناموس حجت خدا کی حفاظت کی خاطر ہے. اصول دین ہو، فروع دین ہو، اخلاق ہو، سیرت نبوی ہو، یہ سب باقی رہ گیا حسین کے اس معجزے سے جس معجزے کا نام ہے کربلا. یہ معجزہ ہے.
یہ معجزہ ہے. اور اب علم کلام کی بحث ہے، میں تو مشکل بحث ممبر سے اٹھانے کا عادی ہو گیا ہوں. پھر عرض کروں گا، درمیان میں کسی روز عرض کیا تھا، معجزہ فعل خدا ہے یا فعل امام؟ کربلا حسین نے پورے ارادے اور اختیار سے برپا کی ہے. کربلا میں حسین نے کیسے کیسے قربانیاں پیش کی ہیں، مسلسل سنتے آئے ہیں. کربلا کے معجزے میں کن کن کی کوششیں اور کارنامے شامل ہیں. حسین کے اہل بیت میں جو خواتین ہیں وہ بھی اس معجزے میں حصہ رکھتی ہیں. حسین صحابہ کی تربیت کر رہے ہیں اور خواتین بچوں کی تربیت کر رہی ہیں. زینب اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، لیلا اپنے بیٹے علی اکبر کی تربیت کر رہی ہیں، ام فروا اپنے بیٹے قاسم کی تربیت کر رہی ہیں. ہر خاتون اپنے بچے کی تربیت کر رہی ہے. اب یہ جو رات ہے خاص، واللیل اذا یسر، قسم ہے اس رات کی کہ جو ڈھل گئی. اس ایک رات میں کیا کیا ہوا ہے معلوم ہے؟ کربلا کی پوری تاریخ چند منٹوں میں پڑھی بھی نہیں جا سکتی. ایک دو منظر کہیں کہیں سے پڑھ دیا جاتا ہے. کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں حسین نے، کیا کیا اہتمام کیا ہے. 3 دن کی بھوک اور پیاس، اور بھوک اور پیاس کے باوجود حسین نے ایک اہتمام کیا. جتنی جنگیں ہیں اسلام کی، بدر، احد، خیبر، خندق، وہ تمام جنگوں کے مناظر بھی حسین نے جمع کر دیے ہیں. جنگ خندق میں کیا ہوا تھا؟ خندق کھودی گئی تھی تاکہ دشمن مدینے پہ حملہ آور نہ ہو جائے. حسین نے رات میں شب عاشور صحابہ سے کہا خیمے کی پشت پہ ایک خندق کھود ڈالو، اور خندق کھود کر جنگل سے لکڑیاں چن کے لاؤ اور اس خندق میں ڈال دو، اور جب تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ دشمن حملہ آور ہو جائے گا تو ان لکڑیوں میں آگ لگا دینا. ایک طرف جگر میں آگ لگی ہوئی ہے، کلیجہ بھوک رہا ہے، 3 دن کی پیاس ہے، اور ساتھ ساتھ اس خندق میں آگ روشن کر دی گئی. کیسی گرمی ہے کربلا میں، کیسی گرمی ہے کربلا میں. چھماہے کو یوں ہی غشی نہیں آ گئی. بیمار کربلا کو یوں ہی غشی نہیں آ گئی. کیسی گرمی ہے کربلا میں. اللہ اکبر. خندق کھودی گئی، اس میں آگ روشن کی گئی، عبادتیں کی گئی، حسین نے خطبہ دیا، اصحاب نے وفاداریوں کا عہد و پیمان کیا، اور اس عہد و پیمان کے ساتھ صبح عاشورہ نمودار ہوئی. اور جب صبح عاشورہ نمودار ہوئی تو حسین مظلوم نے ایک خاص اہتمام کیا. حسین کا قافلہ تھا، کسی اور کا تھوڑی. جب یہ چلا تھا مدینے سے تو دنیا میں مناصب الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن جب امام کا قافلہ چلتا ہے تو اس میں مناصب الگ الگ ہوتے ہیں، اس میں عہدیدار الگ الگ ہوتے ہیں. ایک علمدار ہے تو ایک مؤذن بھی ساتھ میں ہے. حسین کے قافلے میں ایک خاص مؤذن تھا جو روزانہ اذان دیتا تھا، لیکن صبح عاشورہ اس مؤذن کو بلا کے کہا آج تم اذان نہ کہنا. اچھا آقا، میں اذان نہیں کہوں گا. اور اپنے بیٹے علی اکبر کو بلایا. اکبر بیٹا آج تم اذان کہنا تاکہ کربلا کی فضاؤں میں مصطفیٰ کی آواز گونج جائے. صبح عاشور اکبر نے اذان کہی. اور عزیزو، میں جس روز جناب علی اکبر کے مصائب پڑھ رہا تھا اس دن یہ جملہ گزارش نہیں کر سکا تھا. آج جناب علی اکبر کے مصائب نہیں پڑھنے ہیں، لیکن صرف گزارش کر رہا ہوں سیرت مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ پہچانیے. جب کربلا میں میدان کارزار گرم ہوا تو حسین مظلوم نے تاریخ کا متفقہ فیصلہ ہے. شعراء کیا کہتے ہیں، خطباء کیا کہتے ہیں، الگ بحث ہے. سوالات بعد میں کیجیے گا، کتابوں کا مراجعہ کیجیے گا. حسین نے قربانی کس طرح پیش کی؟ سب سے پہلے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی غیر پہلے شہید ہو جائے. سب سے پہلے ہمارے اہل بیت میں سے شہداء جائیں گے. یہ حسین کا جذبہ ہے، اور وہ بھی کوئی اور نہیں، سب سے پہلے میرا کڑیل جوان بیٹا علی اکبر جائے گا. صحابہ نے اسے قبول نہیں کیا.
صحابہ، لیکن حسین نے یہ اعلان کیا. اس کے باوجود جب اصحاب شہید ہو چکے تو بنی ہاشم میں سے سب سے پہلے جو جوان گیا ہے اس جوان کا نام علی اکبر ہے. سب سے پہلے علی اکبر گئے. اس کے بعد سلسلہ قربانیوں کا شروع رہا. حسین قربانیاں پیش کرتے رہے بارگاہ الہی میں، جنازے خیمہ گاہ میں لاتے رہے، جنازے خیمہ گاہ میں لاتے رہے، اور ایک جنازہ ایک خاص آہن کے ساتھ لائے. ایک جنازہ تو نہیں لائے اس لیے کہ وصیت تھی، بس ایک ہی جنازہ نہیں لائے، اور وہ عباس کا جنازہ ہے. اس لیے کہ عباس نے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ایک وصیت کی تھی، آقا میرا جنازہ خیمہ گاہ میں نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ سکینہ سے شرم آتی ہے. وہ جنازہ نہیں آیا، مگر جو آخری جنازہ آیا حسین کے ہاتھوں پر چھمائے گا، اس کے ساتھ حسین کیا فرماتے جاتے تھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. 7 مرتبہ یہ کہا. میں فضائل اور مصائب سب ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہوں، آپ گریہ فرما رہے ہیں. معلوم ہے یہ جملہ کیا ہے؟ یہ جملہ پوری قرآن کی آیت نہیں ہے. یہ جملہ یاد رکھیے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون تو قرآن میں ہے، مگر رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ یہ قرآن میں نہیں ہے. یہ قرآن میں نہیں ہے. اور میں نے کبھی فضائل کے مقام میں عرض کیا تھا کہ جناب یہ جملہ بعض معتبر مفسرین نے لکھا ہے. یاد رکھیے گا کہ یہ جملہ جو قرآن میں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سب سے پہلے وحی الہی نازل ہونے سے پہلے علی ابن ابی طالب کی زبان سے ادا ہوا تھا. مفسر ثعلبی نے لکھا ہے علی ابن ابی طالب کی زبان مبارک سے ادا ہوا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنا پسند آیا یہ جملہ مشیت کو کہ اسے جزو متن قرآن بنا دیا. میں عرض کرتا ہوں کہ یہ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ کا جملہ باپ کے جملے سے ہم آہنگ ہے. اگر نزول وحی کا سلسلہ جاری رہتا تو حسین کا یہ جملہ بھی آج جزو متن قرآن ہوتا. مگر وہ تو کہیے کہ نزول وحی کا سلسلہ رک چکا تھا. حسین نے یہ جو رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ کہا ہے، ہم لوگ بھی کہہ تو دیتے ہیں، مگر ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ جملہ کہہ سکے. بس نعمتوں کے ملنے پر الحمدللہ کہنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. مگر کربلا میں حسین، اصحاب حسین، اہل بیت حسین اور اہل بیت کی خواتین، ان کا الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر. مصیبتیں بڑھ رہی ہیں اور زبان پر الحمدللہ کا ترانہ ہے، حمد الہی ہے. دشمن گواہی دیتا ہے. روز عاشور میں دیکھ رہا تھا جیسے جیسے مصیبتیں بڑھ رہی تھی حسین کا چہرہ نورانی ہوتا جا رہا تھا، دمکتا جا رہا تھا، روشن سے روشن تر ہوتا جا رہا تھا. دشمن کی گواہی ہے، دشمن کی گواہی. اور پھر ہمیں جب نعمتیں ملتی ہیں تو ہم سجدہ شکر کرتے ہیں. ہمیں جب نعمتیں ملتی ہیں ہم سجدہ شکر کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے آپ کے چوتھے امام سید سجاد کو سید سجاد کیوں کہتے ہیں؟ پیغمبر کتنے سجدے کیا کرتے تھے، علی کتنے سجدے کرتے تھے، حسن و حسین کتنے سجدے کرتے تھے. علی کو شہادت نصیب ہوئی سجدے میں، حسن کے پہلو مبارک پہ ضرب لگی نماز کی حالت میں، لیکن حسین کا سر ہی کٹ گیا سجدے میں. مگر سید سجاد کا سجدہ وہ اسی شام غریبہ کا سجدہ ہے. جب خیموں میں آگ لگ چکی، سورج ڈوبا، تو تاریخ گواہ ہے پوری شام غریبہ، پوری رات سید سجاد نے ایک سجدے میں گزار دی. لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا. یہ شام غریبہ.
ہیں. سید سجاد سجدے میں پیشانی رکھ کر تحلیل الہی میں مشغول، اور زینب حسین کے بچوں کو جمع کر کے تھپک تھپک کے سلا رہی ہیں. بچے پیاسے ہیں، حسین کے بچوں کو سلا رہی ہیں. اچانک وہی مشہور روایت ذکر کر رہا ہوں، زینب کی نظر پڑی کہ کوئی اندھیرے میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ سچی روایت ہے. زینب کی نظر پڑی، کوئی آتا ہوا نظر آ رہا ہے. آگے بڑھی اور جملہ سنیں گے. زینب نے کہا او آنے والے، بچے ابھی سوئے ہیں، جو کچھ مال و اسباب دنیا تھا لٹ چکا، اب خیموں میں کچھ رہ نہیں گیا، بیویوں کے پاس کچھ رہ نہیں گیا، خیمے جل چکے. واپس چلا جا، صبح آنا، جو کچھ بھی ہوگا دے دوں گی، لوٹ لینا. مگر اس وقت یتیم بچے ہیں، چہروں پہ رخساروں پہ تماچے کھائے ہوئے بچے، انہیں چین کی نیند 2 لمحے سو رہنے دے. مگر وہ سوار قریب آتا گیا، قریب آتا گیا. جناب زینب کبریٰ کو جلال آیا. آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد 2-3 مرتبہ پھر التجا فرمائی، اور اس کے بعد زینب کبریٰ نے ہاتھ بڑھا کر لجام پہ ہاتھ رکھا. اے سوار، میں زینب بنت علی ہوں، تجھ سے کہتی ہوں ٹھہر جا. لہجہ متغیر تھا، ایسا لگتا تھا جیسے زینب کے لہجے میں علی کا پورا جلال آ گیا ہے. بس یہی وہ لمحہ تھا جو آنے والے سوار نے چہرے پر سے نقاب ہٹایا. بیٹی زینب، بس اب میں آ گیا ہوں، اب کچھ دیر تم بھی آرام کر لو، اب کوئی لوٹنے والا نہ آئے گا. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بابا، ارے صبح سے اتنی قربانیاں پیش کی جا چکی، اب آپ تشریف لائے. اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے عزیزو، یہ روایت درست ہے. یہ امام کا لطف ہے کہ زینب بابا کے قدموں سے لپٹ کر بابا کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر جی بھر کے رو لے، تاکہ 11 محرم کے مصائب کے لیے تیار ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. دکھلائی اور نثار کر دیے، بچے نہ بچ سکا بھائی. اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نا بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں. ہر سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر